ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں ایک چالاک اور شرارتی لومڑی رہتی تھی۔ لومڑی پورے جنگل میں اپنی عقل اور چالاکی کے لیے مشہور تھی۔ وہ اکثر دوسرے جانوروں کا مذاق اڑاتی تھی اور جب کہ کچھ لوگ اسے دل لگی پاتے تھے، دوسرے اس کی چالوں سے محتاط رہتے تھے۔ ایک دھوپ والے دن لومڑی نے اپنے دوست سارس کو کھانے پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ سارس اپنی مہربانی کے لیے جانی جاتی تھی اور وہ لومڑی کی شرارتی طبیعت کے باوجود ہمیشہ اس کی اچھی دوست رہی تھی۔ شام کے قریب آتے ہی لومڑی نے رات کے کھانے کے لیے ایک مزیدار سوپ تیار کیا۔ لومڑی جانتی تھی کہ سارس کی لمبی چونچ اس کے لیے ڈش سے سوپ کھانا مشکل بنا دے گی، اور وہی ہوا جو لومڑی کے ذہن میں تھا۔ سارس جب لومڑی کے گھر پہنچی تو لومڑی نے اس کا استقبال کیا۔ دونوں دوست جنگل میں اپنی مہم جوئی کو یاد کرتے ہوئے گپ شپ کرتے اور ہنستی رہیں۔ آخر میں رات کا کھانا پیش کیا گیا۔ سارس کو حیرت میں ڈال کر لومڑی نے سوپ کو اتلے چپٹے برتنوں میں تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی لمبی چونچ سے کھانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے دیکھا جب سارس سوپ کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کی چونچ ایسے کام کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ سارس اگرچہ نرم دل آسانی سے بیوقوف بننے والی نہیں تھی، اسے لومڑی کے مزاق کا احساس ہوا اور اس نے اپنی ہمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، شاندار ڈنر کے لیے شکریہ لومڑی، یہ کافی لذیذ ہے، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے ان فلیٹ ڈشز سے کھانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ لومڑی نے کہکہ لگایا، یہ سوچ کر کہ اسے سارس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اوہ، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں سارس، میرا اندازہ ہے کہ جب میں نے کھانا تیار کیا تو میں نے تمہاری چونچ پر غور نہیں کیا۔ سارس خوبصورت اور کمپوزڈ رہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لومڑی، چونکہ آپ نے مجھے مدعو کرنے کے لیے بہت مہربانی کی تھی، اس لیے ہم کل رات کو اپنے گھر پر کھانا کھائیں گے۔ میں ایک ایسا کھانا تیار کروں گی جو ہم دونوں کے لیے بہترین ہو۔ لومڑی نے اتفاق کیا، اپنے مذاق کے بارے میں تھوڑا سا بھیڑ سا محسوس کیا۔ اگلے دن وہ سارس کے گھر ڈنر کے لیے پہنچا۔ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ سارس نے مچھلیوں اور کیڑوں کا ایک لذیذ کھانا تیار کیا تھا، جسے لمبے تنگ شیشوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ لومڑی نے شیشے سے کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کھا نہ سکی۔ سارس نے سوپ کا واقعہ یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ دیکھا۔ لومڑی نے ہنس کر شکست تسلیم کی۔ تم نے مجھے پکڑ لیا سارس، مجھے اپنے طریقوں کی خرابی نظر آ رہی ہے۔ سارس گرم جوشی سے مسکرائی، یہ سب اچھا مزے میں ہے لومڑی، آؤ مل کر اپنے کھانے کا مزہ لیں۔ اس دن سے لومڑی اور سارس بہترین دوست رہے، لیکن لومڑی کے اپنے نرم دوست پر مذاق کھیلنے کے دن اس کے پیچھے تھے۔ اس نے مہربانی اور غور و فکر کی قدر سیکھی اور ان کی دوستی پروان چڑھی، جو اعتماد اور باہمی احترام پر قائم تھی۔ جنگل کے دل میں ان کی کہانی ایک یاد دہانی بن گئی، یہاں تک کہ ہوشیار ترین مخلوق بھی دوستی اور ہمدردی کے بارے میں اہم سبق سیکھ سکتی ہے۔